الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. جیسے جسمانی بیماریوں میں معالجہ کا سلسلہ جاری ہے، جسمانی بیماریوں میں معالجہ کا، اسی طرح باطنی بیماریوں کا معالجہ جاری ہے، اور اسی معالجہ کے لیے طبیب روحانی سے تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماری میں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، جیسے ہی ضرورت ہوئی معالجہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ضرور علاج کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک معالجہ ہی کا سلسلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ کون سی بد اخلاقی تھی جو جاہلیت کے دور میں نہیں تھی۔ جاہلیت بھی اپنے عروج پر تھے، عروج پر جاہلیت تھی۔ ہمارے حضرت سے خود سنا کہ ایسے جاہل لوگ تھے کہ بیٹھ جاتے تھے، یہ کھول لیتے ران ایسا کے طالب علم شرفا راستے میں ایسا ہوتا تھا، مطلب بیٹھتے ہیں نا، بیٹھا کوئی شرم حیا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بیٹھتے ہو تو یہ کام کرو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، امر بالمعروف نہی منکر کرو۔ کوئی گمشدہ راہ ہے تو اس کو راستہ دکھلاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو علاج معالجہ کا سلسلہ شروع ہی سے چل رہا ہے۔ اب نہ عمل کرے دوسری بات ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ راستے پہ بیٹھنے سے منع کر دیتے ہو، نہیں مت بیٹھو، محبت نزدیک ہو جائے گی، تم صحیح سالم نہیں رکھ پاؤ گے۔ اس کا اہتمام کیا کہ ہمارا باطن درست رہے۔ آنکھیں درست رہیں گی تو دل بھی درست رہے گا، آنکھیں درست رہیں گی تو دل بھی درست رہے گا۔ حکیم اختر صاحب بڑی عمدہ مثال دیتے تھے، مولانا پکڑے رہنا۔ حکیم اختر صاحب چوپاٹی پر مثال دیا انہوں نے کہ دیکھو تم چوپاٹی دلی وہاں بمبئی کے جاتے ہو، وہاں ایک جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے لوگ نظارہ کرتے ہیں سمندر کا، اور اس کے پیچھے بڑی عمدہ عمدہ بلڈنگیں، پوری چوڑی سڑک ہے، تب اس کے بعد وہ بلڈنگ آتی ہے بہت خوبصورت، اسی میں سانپ وغیرہ جو ہے اسی میں ہے۔ تو نے فرمایا کہ بھائی دیکھو بلڈنگ تو دور ہے، ابھی بالکل پانی کے قریب نہیں ہے، لیکن درمیان میں یہ سب اتنی بڑی چٹانیں کیوں رکھی ہوئی ہیں رکاوٹ کے لیے؟ بلڈنگ دور ہے لیکن بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے موجوں کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی تب پہنچے گی۔ کہا اسی طریقے سے اصل تو دل کی حفاظت ہے، لیکن حفاظت آنکھ کی بھی کی جاتی ہے، کان کی بھی کی جاتی ہے۔ اگر یہ آنکھ ٹھیک ہے تو دل محفوظ رہے گا۔ اگر وہ چوپاٹی کی دیوار جو ہے درمیان میں ہم جاتے ہیں کھڑے رہتے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی پانی بلڈنگ تک۔ اسی طریقے سے اپنی حفاظت، اعضاء کی حفاظت کرو گے تو دل تمہارا محفوظ رہے گا۔ اسی بنا پر ہمارے مشائخ اسی اعضاء کی حفاظت کے لیے بازار تک نہیں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ کیسے تم کو بیچارے ملا بازار میں؟ کیونکہ اگر یہ محفوظ ہے یہ بھی محفوظ ہے۔ اگر اس کو تم نے چھوٹ دے دی تو دل تک پہنچ جائے گا ہمارا۔ اللہ ہم سب لوگوں کی اصلاح کی اصلاح حال، اصلاح بال، قلب بھی ہے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے آنکھوں کے پاس ہے۔ یہ سب راستے ہیں، اگر راستوں کو ناجائز چیزیں روکا تو دل تو پہنچے گی نہیں، راستے ہی بند کر دیا تم نے۔
اگر آنکھوں کو تم نے آزاد رکھا تو پھر دل تک زہر آلود گردوں کو باہر جائیں گے، پتھر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ سب تو باقی ہے بھی، علاج کرائے آنکھ کا، علاج کرائے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا علاج سب ٹھیک ہے، کہتے ہیں قلب ٹھیک ہے، ایک اللہ قلب کا علاج جانچ کو ہی بدلا ہے۔ ہم لوگ لندن جاتے ہیں آخری مرحلہ جب آتا ہے تو بیٹھا دیتے ہیں سب، وہاں سے الہ آباد سے گزر گئے، دلی پہنچے، لندن بھی پہنچ گئے، یہ ہوا وہاں یہ ہوا کہ آخری مرحلہ جو ہوتا ہے بالکل شہر میں جانے کا تو بہت زیادہ اس وقت آدمی گھبراتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ آخری مرحلے میں واپس، بھائی اس کو کیوں واپس کر دیا، واپس کریے، ابھی بیٹھی گھنٹوں بھی لگا دیتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو ایک دفعہ پکڑا لندن میں، پکڑا مطلب روکا، دوسرا آدمی آیا فوراً دوڑ کر کے لندن، سر کہا بھی تھا، میں نے کہا نہیں ان کی کئی مرتبہ جانچ ہو چکی ہے، یہ بہت دفعہ آ چکے ہیں، واپس کچھ نہیں پوچھ روانہ۔ اتنی خوشی ہوئی کہ بڑے بڑے لوگ وزراء تک بیٹھا دیے جاتے، ہم آگے بڑھنے نہیں رہتے جب تک یہ شکر نہیں ہو جاتی ہے نہیں، وہ جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسے بیٹھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے بھی کہا یا اللہ وہاں مشکل ہے، یہ محبوب تھوڑا سا مقبول کپڑا کچھ تھوڑا سا پرانا تھا، کہاں جا رہے وہاں کپڑا یہ سب پہن کے جا رہے، اس نے بدلا ہے۔ بہرحال وہاں بھی جانچ بہت مشکل ہے، اللہ وہاں سے لے جاتے، بزرگان دین روتے ہیں۔ اخیر میں شیطان پہنچا ایک بزرگ کے ہاں کہ آپ ہمارے جال سے، مکر و قید سے چھوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ کہا ابھی کہاں چھوٹا ہے، ابھی تو یہ قید باقی ہے جو تمہارا یہ ہے کہ میں سمجھ لوں کہ قید سے میں چھوٹ گیا ہے، یہ خود میں ایک مکر ہے، جب یہاں سے مل جاتے ہیں تب میں سمجھوں گا میں خدا کروں۔ بہرحال یہ بھی ایک معالجہ ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اچھے لوگوں کو بھی جانتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کتاب بھی ہے، 10 20 کتابیں لکھ دی ہے، تو یہ بھی نہیں جانے کہ ہم کو کیا کرنا، ہمارے ساتھ کیا مطالبہ ہے، کرو۔ اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس اخیر مرحلے سے بخیر و خوبی گزار دے، بخیر و خوبی۔ غفلت تو ہی ہے، اخیر تک غفلت رہتی، اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے متنبہ کیا ہے چیزوں سے۔ یہ سب کتابیں بہت بڑی رکھی جاتی ہیں وکیلوں کے یہاں، ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں، یہ سب کتابیں ہیں معالجہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بات حضرت حاجی صاحب نے لکھا ماں گنگوئی کو کہ اپنے حالات لکھی، اب بتلائیے منگوئی راس العلماء کہلاتے ہیں، راس العلماء ماں گنگوئی، سیدھا ماں گنگوئی، یہ شیخ تو شیخ ہی، انہیں لکھا کہ اپنے حالات لکھی، ماں گنگوئی سے کہا کہ اپنے حالات۔ مجھے یاد ہے ماں گنگوئی کے علوم کو بہت کم، علوم کو بھی بہت کم پہنچے، جو ان کے اندر تفقع تھا، یہ تھا، سب ماتھائیوں ایسا مانتے تھے۔ حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے، 7 سال۔ اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے ہیں، تعلیم سند حدیث پڑھاتے تھے۔ اس سال تک 200 سے زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے ہیں، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا ہے۔ یہ بھی ایک چیز لکھ رہے ہیں، وہاں گنگوئی لکھ رہے ہیں، اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہو گئے ہیں۔ وظیفہ نہیں لکھا اپنا 12 تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہے تم عالم ہو، تم کو یہ کرنا ہے۔
یہ بھی قابل اطلاع بات ہے۔ 200 زیادہ عدد سند حدیث حاصل کر کے گئے۔ سند حدیث بھی کوئی چیز ہے، سند حدیث بہت ہمیں آدمی کے صاحبزادے ہیں، وہ دیش دیش سے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں سند حدیث لینے کے لیے یا اسے موبائل کے ذریعے سے، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے۔ یہ ہے کام، یہاں کا کام یہ ہے، سنت کے احیاء میں سرگرم۔ ہمارے اندر پڑھاتے تھے جب کبھی بھی پوچھتے تھے بلکہ اکثر کہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے پڑھائیں گے، کارے بہت مشکل ہے، پڑھیں گے پڑھائیں گے نہیں، اس میں لگا رہنا بہت مشکل ہے۔ کتنے لوگ لگے رہتے ہیں کہ اس کا انتظام امت کے ذمہ ہے کہ ایسے مدارس ہوں یہ پڑھ لکھ کر کے علماء اس میں کام پہ لگے، معاش کا انتظام یہ ہے۔ دیکھیے دیوبند سے کرے معاش کا بھی انتظام کرتے ہیں لوگوں کا، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے، یہ امت کے ذمہ ذمہ داری، یہ نہیں کہ سب کرتے چلے جاؤ اس کی طرف ہے، یہ بھی ایک تعمیری کام ہے، علمی اور تعمیری کام ہے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بڑھنا چاہیے۔ اور ارشاد درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی اور اشاعت دین ان سے ہوئی، پڑھ لکھ کر کے علماء گئے تو دین کی اشاعت ان سے ہوئی، یہ کام ہے علماء کا۔ اور اس شرط سے زیادہ کوئی شرط نہیں، شرط سے زیادہ کوئی، اگر قبول ہو جائے۔ مجھے خود یاد ہے لندن میں تھا، یہ بڑی غنی صاحب کوئی عالم تھے تو وہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی ملازمت، ادھر سے گئے تھے، کام عالم تھے، میرے سامنے الفاظ تو کہتے نہیں کہ 30 سال کے بعد ان کو ناگوار ہوا، تم عالم دین ہو، تم دین کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ڈھونڈو، ایک تو کھانا مفت مل رہا ہے، پھر پر گھوم رہے ہو روزی کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ معاش ویسا ایک اور تھے نہیں، تم قرآن حدیث پڑھے ہوئے اس میں لگو، تم کو رزق کے ڈھونڈنے کے لیے گیا تو کھانا ملتا ہی، اللہ بھر میں کھانا ملتا ہے، بہت خراب ہے۔ بہرحال اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے، اور اشاعت دین ان سے ہوئی، سرگرم ہوئے تو دین میں، اور اس شرط سے زیادہ کوئی شرط نہیں، اگر قبول ہو جائے اس شرط سے، دنیا کی کوئی ڈگری اس ڈگری کے برابر نہیں، اب ہم اس کی قدر نہ کریں تو کیا کریں۔ وہ تھا لندن ہی ہوا گیا کہیں ہم تو تھے، کھڑے تھے آپ نے، تو کچھ لوگ پان کی دکان پر پان کھا رہے تھے، علماء چندے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا دکان والے کا، دیکھیے مولانا کیا عزت بڑھے گی علم کی، بہت سے اس میں تراویح بھی نہیں پڑھے اور آئے ہیں دین کے چندے کے لیے، اسے خود کا سامنے کا دین کے چندے کے لیے آئے ہیں، مدرسے کی دین مطلب مدرسے کے چندے، اور تراویح بھی نہیں پڑھا انہوں نے، کیا عزت رہ جائے گی؟ تو یہ کم سے کم تراویح تو پڑھ لیے ہوتے، اس کے بعد آتے ہیں اور سوچتے ہیں تراویح کے درمیان میں لوگ ملیں گے مسجد میں، چھوڑو تراویح ہو رہی کیا ہے، اکا کے لیے گئے ہو، قرآن کے تعلیم کی اشاعت کی، اسی لیے گئے ہو، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس سے بے نیاز ہو، یہ خود کوئی چھوڑتا نہیں مولانا، وہ ہم ہی لوگ سنانے کے لیے جائے کر دیا ہو، لندن کی بات ہے، لندن یہ جائے یہ وقت تراویح پڑھنے کا ہے، اور یہ لوگ گھوم رہے چندہ کے لیے، کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے آئے ہو، پاکستان،
تراویح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن سننا سب کے لیے ضروری ہے. بہت افسوس ہے. میں تھا, مجھے سے کہا انہوں نے. اور اقدام حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرے کہا ہے. آپ کی خدمت میں آنے کا ثمرہ یہ ہوا کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع اور ضرر کا اتفاق ختم ہو گیا. باطنی قلب میں مخلوق سے نفع ضرر پہنچے گا, اس کا خیال بھی ختم ہو گیا. یہ ہے ماں وہی دیکھ رہا ہے. کسی کا حضرت حاجی صاحب نے کہا حالات لکھو, ماں وہی کتب الاقطاب. حاجی صاحب اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے مجھ سے, لیکن لکھا کہ لکھے تھے, لکھ رہے ہیں. حضرت نے جو بندہ نالائق کے حالات سے استفسار فرمایا, میرے ماں دارین اس ناقص کے کیا حالات اور کس درجے کی کوئی خوبی ہے جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں. مانگا کوئی لکھ رہا ہے, کس کو؟ حضرت حاجی صاحب کو لکھ رہا ہے جو اصطلاحی عالم نہیں. وہ تو دیوبندی نہیں تھا, اصطلاحی تھا, ہم لوگ کہتے ہیں دیوبند کے بارے میں. جو آفتاب کمالات کے روبرو عرض کروں, بخدا سخت شرمندہ ہوں, کچھ نہیں ہوں مگر جو ارشاد حضرت ہے تو کیا کروں, ورنہ چارے کچھ لکھنا پڑ رہا ہے. مانگا کوئی لکھ رہا ہے کس وقت حاجی امداد اللہ. حضرت مسلمان علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کے خدمت سے دور ہوئے غالباً 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا ہے. اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے. یہ بھی ایک کام دیکھیے, اتنے خلفا گئے ہیں. مطلب اس کی بھی اہمیت سند حدیث. حضرت حاجی صاحب کو لکھ رہے ہیں مانگا وہی رشید احمد وہی. تو اپنے کہا بھی حالات کون لوگ پڑھتے ہی نہیں. اب تو اردو ہی نہیں جانتے, کیا پڑھیں گے. ابھی ذوق بھی نہیں رہا, حالانکہ یہ ذوق ختم ہونا چاہیے, بڑھنا چاہیے. یہ ذوق اپنے بزرگوں کے حالات کیا تھے, کس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا, اللہ مالا. اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا ہے اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہو گئے. سنت کے اور اشاعت دین ان سے ہوئی, اور اس شرط سے زیادہ کوئی شرط نہیں. یہ خود لکھ رہا مگر وہی لکھ رہا ہے, اس شرط سے زیادہ کوئی شرط نہیں. اس کے ذریعے سے حدیث کی سند ملتی ہوئی باہر سے اس سلسلے میں آدمی داخل ہو جاتا ہے. بخاری سے پڑھ لیا, بخاری کے سلسلے میں آ گیا نا, وہ حضور کے سلسلے میں آ گیا. اس کی بھی وقات عظمت اگر قبول ہو جائے. حضرت کے اقدام نالین کے حاضری کے ثمرے کا خلاصہ یہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا انتظام ختم ہو گیا. دل اندرون قلب سے مخلوق سے نفع اور ضرر کا خیال ختم ہو گیا. نہیں اسے نفع پہنچ سکتا ہے, نہیں اسے ضرر پہنچ سکتا ہے. واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے. ایسی توحید غالب ہوتی ہے کہ مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے. لہذا کسی کی مدح اور ذم کی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی تعریف ہے نہیں. وہی کسی کو انہوں نے کہا آپ نے ویسے جا کے دیکھو میرے متعلق لوگوں کو کیا خیال ہے. کہا حضرت خوش و مذمت بھی کر رہے ہیں آپ کی, اب کوئی مدح بھی کر رہے ہیں. کہا ہمیشہ سہار یہی رہا, اگر ایک ہو جائے تو خطرناک ہے. سب مدح کرنے لگے, دیکھو خطرناک ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نرمی ہے, اس وجہ سے سب لوگ ماننے لگے. اور سب مدح ہی کر رہے ہیں تب بھی خطرناک ہے. درمیانی آدمی وہی ہے جس کے کوئی مادہ بھی ہو اور کسی کے الزام بھی ہو, مدح کرنے والے بھی ہوں اور مذمت کرنے والے بھی. یہ اوسط درجے کا آدمی ہے. صرف تعریف ہی تعریف یہ بھی نہیں, صرف مذمت ہی مذمت یہ بھی نہیں. کیا مانگا وہی کہ علوم ہے, یہ سب مانگا وہی. اصل تو ہم لوگ کے من جا مانگا وہی مارشد ہم اصل وہی. ہمارے حضرت امام محمد صاحب 50 روپے سے آتے ہیں, پڑھا بڑے تھے. تو قاری حبیب صاحب جانتی ہیں, بڑے قابل طالبی خاص کے
تو ماں محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ سے اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے بھائی. مولانا حبیب احمد صاحب کو خیال ہوا کہ یہ کون آتا ہے بھائی, اس کی طرح رجوع بھی ہو رہا ہے. خود ہم سے بیان کیا انہوں نے, یہ طرح رجوع بھی ہو رہا ہے. ماں محمد احمد صاحب یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا یہی سے پوچھو یہ کون ہے. تو کسی آدمی کو بھیجا, یہ بتائی پہلے اپنا مسئلہ بنا لوگ عید ہو رہے ہیں, دریا باد ہوگا بھی آتے دریا. تو مولانا نے جواب دیا کہ میں گنگوہی ہوں, گنگوہی کے طریقے پر ہوں. باقاعدہ ہم خوش ہو گئے, کہا جب ماں گنگوہی رہی ہے تو اس کے اندر کیا ہے. تو ہم لوگ اسے کے جانے, وہ بھی مشکوک تھے مطلب کہ کہیں تھانہ بہن وغیرہ سے. جہاں سے ماں علی بھی آنے میرے سامنے مولانا نے پوچھا کہ حضرت آپ کے زمانے میں تو سب اکابر موجود تھے, ماں گنگوہی تھے, ماں قاسم تھے, ماں تھانوی, آپ مولانا بدر علی صاحب سے کہیں بیت ہو گئے. عالم وہ بھی تھے, بخاری زبانی یاد تھی ان کو. بس بلقان میں جنگ بلقان میں حاضر ہوئے تھے, گولی لگی تھی, اس کا نشان بھی آیا تھا. لیکن تبھی میرے سامنے ماں علی میاں نے پوچھا کہ حضرت آپ زمانے میں ایسے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, آپ وہاں بدر علی صاحب سے کیسے گئے. کہا بہت عجیب و غریب علم رکھتے تھے, بس بخاری زبانی یاد تھی. عجیب و غریب علم رکھتے تھے اور قلب میں نسبت قبیہ رکھتے تھے. اس وجہ میں ان کی طرح رجوع ہے. سب وہاں تانوی ماں سب ادھر موجود تھے, لیکن وہ رجوع ہے کسی طرح محمد علی سے. یہ بھی مسلک ہوا کہ نہیں, ہم پر بھی یہ تھوڑا سی گزری ہی تھی محمد احمد صاحب کا رجوع ہونے سے. کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی. زام و مادے کو دور جانتا ہوں, مذمت کرنے والا اور مدح کرنے والا اپنے پر. اور معصیت کی تباہ نفرت اور اختیار تباہ رغبت پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت اصل طریقے یہ معصیت کی تباہ نفرت ہو جائے, جیسے پخانہ پیشاب سے نفرت ہوتی ہے تباہ, اسی طریقے سے معصیت سے تم کو نفرت ہونی چاہیے. اور اطاعت کی تغبن رغبت پیدا ہو گئی ہے. تباہ رغبت ہوتی ہے, فیلنگ تو ہوتی ہی نہیں. ارادے سے تباہ نفرت ہوتی ہے, ایسی گناہوں سے نفرت ہو جائے. اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا. یہ جو میری کیفیت ہوئی ہے آپ کے سینے کی برکت ہے. آپ کے سینے سے جو نور ملا اس کی وجہ سے مخلوق سے بیداری ہو گئی. اللہ کی طرف یہ ہے تاریخ مولانا. اللہ ہم سب کو اس میں چلائے. پر زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. کون لکھ رہا ہے؟ وہاں گنگوئی لکھ رہے ہیں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو جانتے بھی نہیں ہوں گے تو فوراً یاد آتا ہے وہاں گنگوئی کون ہے. وہاں گنگوئی بھی نہیں جانتے ہو. یا اللہ معاف فرما تاکہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا. یہ جو اتنا میں نے لکھ دیا ہے کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ بانی حالات لکھو, تب لکھ دیا ہے. مطلب اس میں ایک تعریف نکلتی ہے, اگر آپ نہ کرتے کبھی اپنے زبان پہ نہ لاتا. یہ طریق ہوئے نہیں, طریق کی وضاحت یہی. جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں, مگر وہی ہے جھوٹا. تیرا ہی ذل ہے, اب شیخ کو لکھے تیرا ہی سایہ ہے, اس کی وجہ سے یہ چیز میرے اندر پیدا ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں. تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں. اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک و در شرک ہے. میں اور کیا, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں, کچھ نہیں ہوں. اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمایا. اب کچھ نہیں لکھ رہا, اب ضرورت بھی نہیں ہے, نہیں ضرورت نہیں نا, بند. اب سمجھو اس کو طریق یہ ہے.
ہمارا حضرت کا زیادہ مریض یہی کتاب ہوتی ہے، مکاتب رشیدیہ اور مکاتب معصومیہ. دیکھو بھائی ٹھیک ہے، یہ انہی کا سنایا ہوا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، وہ تو بعد میں دیکھا ہے نا، سنا تو انہی سے پہلے سناتے تھے، چاہے اس میں معالمیہ ہوں، چاہے ہمارا قاضی طیب صاحب ہوں، علامہ کو بھی سنایا ہوگا، کوئی تعلق نہیں، بہتر ہے سناتے تھے. تو سب کے اساتذہ یہ ہیں بھائی، علامہ کے بھی اساتذہ یہی قاضی طیب صاحب کا، ان کے مکتوب ہے، جن کو لکھا ہے وہ بھی ان کے استاد ہمارے اکابر کے، تو کیوں نہ مانیں گے؟ مہاراج یہ کتابیں ایسی ہیں، علماء کو تو پڑھنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور ان احوال و کیفیات و مقامات سے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو متصف فرمائے، بہرابر فرمائے. ہم دعا کر، اب آج آپ ہی دعا کریے. اچھا بہت وہ بھائی محبوب بھی ماشاء اللہ ضرور. ہلو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذ من نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك.